MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता साल इन दिनों जुमे के रोज़ कादियान में वक़्त जदीद के साले नौ का ऐलान करने की तौफीक नज़र हुई थी और आज भी वहाँ जुमे का दिन जलसे की तरह मनाया जा रहा होगा और खुदा के फजल से मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक से आने वाले मुखलिसीन कादियान में यहाँ इस वक्त जमा हो सकते हैं। और अगरचे जलसा कल से शुरू होगा लेकिन आज का जुमा भी अमलन जलसे ही का हिस्सा बन जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो मैं जमात अहमदिया हिंदुस्तान की तरफ से, अपनी तरफ से और तमाम दुनिया की जमातों की तरफ से
حاضرین جلسہ قادیان کو محبت بھرا سلام اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پھر اہل پاکستان کی طرف سے خصوصیت کے ساتھ ہزارہ احمدی پاکستان سے بھی اس جلسے میں شریک ہو رہے ہیں۔ کل باقاعدہ اس جلسے کی افتتاحی کارروائی تو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ غالباً جس وقت میں خطاب کروں گا اس سے پہلے افتتاح ہو چکا ہوگا، لیکن افتتاحی تقریر کی متبادل تقریر کل صبح انشاءاللہ یہاں کے وقت کے مطابق 10 بجے شروع ہوگی، بلکہ 10 بجے سے کچھ پہلے سے ہی انشاءاللہ کارروائی شروع ہو جائے گی۔ جو احباب یہاں پہنچ سکتے ہوں انتظام سے پوچھ کر کہ اگر اتنی گنجائش ہو کہ انگلش لندن کے سب لوگ یہاں سما سکیں تو وہ یہاں آ جائیں، ورنہ پھر اپنی اپنی جگہ ٹیلی ویژن پر دیکھیں۔ اور اس طرح کل کا جلسہ در حقیقت ایک بہت ہی وسیع عالمگیر جلسہ بن جائے گا۔ قادیان سے جلسوں کا آغاز ہوا اور قادیان جی کی طرف واپسی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ 100 سال کے لمبے چکر کے بعد، لمبے سفر کے بعد اب قادیان ہی مجمع اقوام عالم بنتا جا رہا ہے، اور کل جو جلسہ وہاں شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی تمام دنیا کی اقوام کچھ تو مواصلاتی رابطے کے ذریعے اس جلسے کا ایک حصہ یعنی میری تقریر دیکھ سن بھی رہی ہوں گی اور دیکھ بھی رہی ہوں گی ان سب جماعتیں، اور کچھ جماعتیں اس طرح شریک ہوں گی کہ ان کے کوئی نہ کوئی نمائندے وہاں پہنچے ہوئے ہوں گے۔ تو ایک بہت ہی عظیم الشان اور خوشیوں کا دن ہے جو کل طلوع ہوگا، لیکن آج کا جمعہ بھی در حقیقت اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور اس وقت بھی خدا کے فضل سے تمام دنیا کی جماعتیں اس جمعے میں ان معنوں میں شامل ہیں کہ دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، اور ہر ایسے موقع پر جو اطلاعیں ملتی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل نئے اور تازہ ولولے پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ تو خوشی اس بات کی پہنچتی ہے کہ جماعت خدا کے فضل سے بہت ہی زرخیز مٹی ہے، جو بات کہی جائے وہ اس زرخیز مٹی پر پڑتی ہے جو اسے قبول کرتی ہے، اور پھر بڑی تیزی سے نیکی کے بیج نشو و نما پاتے ہیں۔ اب تو روزانہ ڈاک میں بکثرت ایسے خط ملنے لگے ہیں کہ ہم فلاں معاملے میں کمزور تھے، فلاں معاملے میں کمزور تھے، دیانتدار اپنے آپ کو سمجھتے تھے لیکن حقیقت میں دیانت کا تصور نہیں تھا، خیانت سے پاک سمجھتے تھے مگر اب پتہ چلا ہے کہ خیانت ہوتی کیا ہے، اور ہم یہ عہد کر چکے ہیں اور خدا کے فضل سے نئی زندگیوں کے آغاز کر رہے ہیں۔ اسی طرح عبادات کے سلسلے میں بھی جو خطوط ملتے ہیں اس سے روح تازہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کی عالمی تربیت کے ایسے عمدہ انتظام فرما دیے، ورنہ ناممکن تھا ایک خلیفہ کے لیے کہ ساری دنیا کی جماعتوں پر نظر رکھتا، ان تک پہنچ سکتا اور براہ راست ان سے مخاطب ہو کر ان کے دلوں میں نئے ولولے پیدا کر سکتا، لیکن اب خدا نے یہ ایسے عجیب انتظام فرما دیے ہیں کہ جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے۔ اب میں وقف جدید کے سال نو کے اعلان کی طرف آتا ہوں۔ اس وقت تک وقف جدید پر 36 سال گزر چکے ہیں، اور آج 37ویں سال کے آغاز کا اعلان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے جب وقف جدید جاری ہوئی 1957 کے آخر پر، تو حضرت اقدس مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے ہاتھ سے پہلا نام وقف جدید کی مجلس میں میرا لکھا۔ اگرچہ حضرت شیخ محمد احمد صاحب کو ہر لحاظ سے مجھ پر فوقیت حاصل تھی، بزرگ تھے، عمر کے لحاظ سے بھی صحابی بھی تھے، اس لیے میری حیا کا تقاضا تو یہ تھا کہ میں کبھی بھی اس بات پر اصرار نہ کرتا کہ میرا نام پہلے لکھا گیا ہے، لیکن
حضرت مسلم موعود کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نام کی ایسی ہرس تھی، ایسی لالچ تھی کہ ایک موقع پر جب کہ کیونکہ وہ صدر مقرر ہوئے تھے، ان کا لسٹ میں پہلے نام آنے لگا، تو میں نے عاجزانہ طور پر درخواست کی کہ چونکہ یہ حضرت مسلم موعود کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، اس لیے اگرچہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا مگر مجھے اسی نمبر پر رہنے دیا جائے۔ تو اس میں ایک پیشگوئی بھی تھی کہ خدا مجھے وقف جدید کے سلسلے میں غیر معمولی خدمت کی توفیق بخشے گا، اور اب جو نیا دور وقف جدید کا شروع ہوا ہے، اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں حضرت مسلم موعود نے میرا نام پہلے لکھا تھا، کیونکہ اس وقت تو تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ خدا تعالیٰ مجھے خلافت کے منصب پر فائز فرمائے گا اور وقف جدید کی تحریک کو عالمی بنانے کا تصور کا خیال دل میں پیدا فرمائے گا اور پھر اس کی توفیق بخشے گا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے یہ خوشیوں کے دن ہمیں دکھائے کہ وہ تحریک جو صرف پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش تک محدود تھی، اسے عالمی تحریک بنانے کی توفیق ملی، اور جماعت احمدیہ کو بڑی ہی محبت اور خلوص کے ساتھ اس آواز پر لبیک کہنے کی توفیق ملی۔ یہ جو پہلو ہے جماعت احمدیہ کا، یہ ایک ایسا عظیم الشان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ثبوت ہے کہ ساری دنیا زور مار لے، گالیاں دے یا کوششیں کرے اور منصوبے بنائے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کی یہ نمایاں اور عظیم الشان اور امتیازی خوبی ان سے چھین نہیں سکتی۔ 100 سال ہو چکے ہیں ایک پیغام کو، 100 سال میں کتنی ہی نسلیں ایک دوسرے کے بعد آتی ہیں اور تھک ہار کر بیٹھ رہا کرتی ہیں، اور مالی نظام تو خصوصیت کے ساتھ بہت ہی زیادہ خطروں کے نیچے رہتے ہیں، بہت زیادہ ابتلا میں ڈالے جاتے ہیں۔ ابتلا ان معنوں میں کہ مالی لحاظ سے 100 سال کے اندر کام کرنے والوں کی دیانتیں بدل جاتی ہیں، ان کے اخلاص بدل جاتے ہیں، قربانی کرنے والوں کا معیار بدل جایا کرتا ہے، اور اس پہلو سے وہ مالی نظام جو خالصتاً توئی تحریک پر مبنی ہو، اس کے لیے ایک 100 سال تک کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا، اس جماعت کے بانی کی صداقت کی ایک بہت ہی عظیم شان دلیل ہے، خاص طور پر جب کہ دنیا کے رجحان اس کے برعکس چل رہے ہوں، جب کہ مالی قربانی کا تصور عملاً مٹتا چلا جا رہا ہو، جب کہ حکومتوں کی دولت پر کام چلائے جاتے ہوں، اور انفرادی کوشش اور محنت اور اخلاص کے ساتھ اعلیٰ مقاصد کے لیے روپے پیش کرنے کا تصور اگر پہلے یہ بعض قوموں میں تھا بھی تو کم ہوتا چلا جائے۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں نیکی کے نام پر خرچ کرتی ہیں، ان کے متعلق بلا خوف اختلاف یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر آنے والے سال میں لوگوں میں جذبے میں کمی ہوتی چلی جاتی، اور رفتہ رفتہ نیک کاموں پر از خود خرچ کرنے کا رجحان کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جماعت احمدیہ کا گراف اس سے بالکل مختلف اور حیرت انگیز وفا کے ساتھ اپنے اس اسلوب کو قائم رکھے ہوئے ہے کہ ہر آنے والا سال جماعت کی مالی قربانی کی روح کو بڑھا رہا ہے، کم کرنے کی بجائے۔ یہ اعجاز خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک فرستادہ سچے کے سوا کوئی دنیا میں دکھا نہیں سکتا۔ ساری دنیا کی طاقتوں کو میں کہتا ہوں مل کر زور لگا کر دیکھ لیں، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام جیسی کوئی قربانی کرنے والی، یعنی مالی قربانی کرنے والی جماعت کہیں ہو تو لا کر دکھائیں، دنیا کے سامنے وہ چہرے تو پیش کریں، وہ کون لوگ ہیں اس طرح وفا اور اخلاص کے ساتھ اور بڑھتی ہوئی قربانی کی روح کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حضور اپنے اموال پیش کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ چونکہ اموال کی باتیں ہیں اس لیے میں اموال کی بات کر رہا ہوں، ورنہ خدا کے فضل سے جماعت احمدیہ
نیکیوں کے ہر میدان میں آگے بڑھ رہی ہے، کسی میدان میں بھی پیچھے نہیں رہ رہی۔ وقتی طور پر جہاں بعض دفعہ اخلاقی کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں، جب بھی توجہ دلائی جائے تو فوری طور پر اس کا رد عمل پیدا ہوتا ہے، اور غلط راہوں پر جانے والے لوٹ آتے ہیں اور پھر صحیح رستے پر قافلے کے ساتھ مل کر چلنے لگتے ہیں۔ پاکستان میں بھی بعض خرابیاں شروع ہوئیں، مثلا ویڈیو کیسٹ کے غلط استعمال سے متعلق میں نے پچھلی دفعہ ایک خطبے میں اعلان کیا تھا کہ بعض گندی رسمیں راہ پا رہی ہیں، اس سے قومی اخلاق تباہ ہو جائیں گے اور گھروں کے امن اٹھ جائیں گے اور میاں بیوی کی وفا کے سلسلے ٹوٹ جائیں گے اور ان کے تعلقات میں رکھنے پڑ جائیں گے، دراڑیں پڑ جائیں گی۔ ہرگز اس رجحان کو نہ پنپنے دیں۔ چنانچہ مجھے پاکستان سے جو خطوط ملے اس سے میرا دل خدا کے حضور سجدہ ریز ہوا، اور بار بار ہوا کہ وہ لوگ جو بعض بدیوں میں مبتلا تھے انہوں نے صاف لکھا کہ ہم ان غلط کاموں میں پڑ گئے تھے، اللہ کا احسان ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت سے وابستہ ہیں، اور براہ راست جب آپ کی آواز ہم تک پہنچی ہے تو یہ سارے جھوٹے بت ہم نے توڑ کر اپنے دلوں سے باہر پھینک دیے۔ تو جماعت میں جو نیکی کی آواز پر لبیک کہنے کا مادہ ہے، یہ ہے اصل صداقت کی روح، اور یہ صداقت کی روح دنیا میں کبھی کوئی جھوٹا نہیں بنا سکتا۔ جن لوگوں کو عقل ہے، جن کو ہوش ہے، جن کو نفسیات کا کچھ ادنا سا بھی علم ہے، وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ چیز بنانی کسی جھوٹے کا کام نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تزکیہ عطا ہوتا ہے تو تزکیہ نصیب ہوتا ہے، ورنہ اپنی طاقت سے تزکیہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے محبت کرنے والی، پیار کرنے والی آپ کی عاشق جماعت اللہ کے فضل کے ساتھ ہر نیکی کے کام میدان میں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عاشق نے اپنا سب کچھ اور اپنی اولاد کا سب کچھ اور اپنی جماعت کا سب کچھ جو محمد رسول اللہ کے قدموں میں لا ڈالا تھا، اس میں برکت پڑ رہی، وہ مال بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان قربانیوں کے معیار اونچے ہو رہے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں پہاڑیوں میں تبدیل ہو رہی ہیں، یہ سلسلہ ہائے کو بننے والے ہیں۔ اس لیے ان نیکی کی رجحانات کو ہمیشہ زندہ رکھیں، قائم رکھیں اور آگے بڑھاتے چلا جائیں۔ وقت جدید کے سلسلے میں مجھے یاد ہے جب پہلے سال اعلان ہوا تھا تو 60 سے 70 ہزار روپے کا وعدہ تھا، اور پھر ہم کوشش کرتے رہے، زور لگاتے رہے، خدا کے فضل سے ہر سال تحریک آگے بڑھتی رہی۔ پھر جب خدا تعالیٰ نے مجھے خلافت کے منصب پر فائز فرمایا تو اللہ بخشا صادق کو وقف جدید کا ناظم مقرر کیا گیا، اور ان کے دور میں بھی نہ صرف تحریک آگے بڑھی بلکہ جس وقت تک میں تھا اس کی نسبت مالی قربانی میں پہلے سے زیادہ تیز رفتار سے آگے بڑھی، اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ کسی پہلو سے بھی مجھے یہ شکوہ نہیں ہوا کہ اس میں یہ کمزوری آ گئی، اور یہ بتاتے ہوئے مجھے خوشی ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ اگر میری کمزوریوں کی وجہ سے پہلے کوئی کمزوری تھی تو اللہ نے احسان فرمایا کہ ان کمزوریوں کو دور کر دیا، اور اب جب باہر آ کر عالمی تحریک کی ہے تو یکدم یوں لگتا ہے جیسے انقلاب برپا ہو گیا۔ مثلا میں آپ کے سامنے گزشتہ چند سالوں کے موازنے رکھتا ہوں۔ چند سالوں کے موازنے تو شاید انہوں نے پیش نہیں کیے، پچھلے 5 سالہ معاوضے تو نہیں ہے غالباً اس میں۔ کہاں ہیں ہمارے وقت جدید کی رپورٹ تیار کرنے والے؟ پہلے کتنا تھا پہلے سال جب یہاں تو سلسلہ شروع ہوا تھا، کیونکہ اس سے پہلے ہوا تھا۔
جو میں نے کہا تھا وہ تو غالباً تیار کر دیا، لیکن ہو سکتا ہے میں یہ کہا ہی نہ ہو کہ گزشتہ 5 سال کے معاوضے رکھیں، لیکن جو معاوضے سامنے ہیں وہ بھی بہت خوش کن ہیں اور بہت ہی عمدہ تصویر پیش کرتے ہیں۔ بعض جگہ قواعد میری یاد ہے میں نے پڑھے تھے، اس میں کچھ گزشتہ سالوں کے مقابل پر موجودہ قواعد بھی پیش ہوں گے۔ 1991-92 کا سر دست میں موازنہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 1991 میں وعدہ جات 1,91,076 پاؤنڈ تھے، جو 1992 میں بڑھ کر 2,57,259 پاؤنڈ بن گئے۔ یہ خدا کے فضل سے ایک بہت بڑا اضافہ ہے جو 66.83% بنتا ہے۔ وقف جدید جس تیز رفتاری سے ابھی بھی بڑھ رہی ہے یہ حیرت انگیز ہے، ورنہ اتنے لمبے عرصے کے بعد تحریکوں کے قدم عموماً آگے بڑھنے کی رفتار کے لحاظ سے یا موازنے کی رفتار کے لحاظ سے کم مدھم پڑ جایا کرتے ہیں، لیکن اب جب وصولی کی بات سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے، مزید حیران رہ جائیں گے۔ 1991 میں وعدہ 1,91,076 تھا اور وصولی 2,20,695 تھی، اور 1992 میں وعدہ 2,57,259 تھا، اور یہ وہم سا آتا تھا کہ شاید اتنے بڑے اضافے کی وجہ سے وصولی نہ ہو سکے پوری، لیکن وصولی اس کے مقابل پر 3,34,688 پاؤنڈ ہے۔ تو وقف جدید کی تحریک اب دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، کروڑوں میں داخل ہو گئی ہے۔ یعنی پاکستانی روپوں میں اس کو تبدیل کر کے دیکھیں تو چند ہزار سے جو تحریک شروع ہوئی تھی، اس نئی صدی میں خدا نے اس کو کروڑوں تک پہنچا دیا ہے، اور یہ سلسلہ جس رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے امید ہے انشاءاللہ اس کے بہت ہی عظیم شان نتائج ظاہر ہوں گے۔ دراصل وقف جدید کی بیرونی دنیا میں، یعنی پاکستان اور بنگلہ دیش اور ہندوستان کے علاوہ کام کے لحاظ سے اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی چندے کے لحاظ سے ضرورت تھی، کیونکہ وقف جدید کا زیادہ تر کام پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان میں ایک نہج پر چل پڑا ہے۔ اس لیے میں نے یہ تحریک کی کہ باہر کے ممالک چندے میں شامل ہوں تاکہ ان کاموں کو آگے بڑھایا جائے، لیکن افریقہ کے لیے یہ استثناء رکھا گیا ہے کہ افریقہ کا وقف جدید کا چندہ وہیں خرچ ہوگا، کیونکہ افریقہ کے متعلق پالیسی یہ ہے کہ اس ملک کو، اس غریب خطہ ارض کو دنیا کی امیر قوموں نے بہت لوٹا ہے، خون چوسا گیا ہے ان کا، اور اب تو اکثر ممالک خوفناک انیمیا کا شکار بند ہو چکے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ اعلان کیا تھا چند سال پہلے کہ جماعت احمدیہ اس رخ کو پلٹائے گی، یعنی آئندہ کبھی افریقہ کا پیسہ باہر نہیں جائے گا بلکہ باہر سے پیسہ افریقہ بھیجا جائے گا۔ تو چندوں کے سلسلے میں بھی یہی پالیسی ہے، اور اسی لیے وقف جدید افریقہ کی جو بھی رقم ہے وہ افریقہ ہی پر خرچ ہوتی ہے، اور بلکہ باہر کی بھی انشاءاللہ افریقہ پر خرچ کی جائے گی۔ جو درمیانی حصہ ہے، یعنی پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان کے علاوہ، اس میں زیادہ تر یورپین اور مغربی ممالک ہیں، اور پھر انڈونیشیا، جاپان وغیرہ بھی ہیں، جن کے چندے سے خدا تعالیٰ کے فضل سے اب خاص طور پر ہندوستان میں اور پھر بعض دوسری جگہوں پر بھی کام کو آگے بڑھایا جائے گا۔ سب سے زیادہ نمایاں آگے قدم بڑھانے والے ملکوں میں سے اس وقت امریکہ قابل ذکر ہے۔ امریکہ کے امیر صاحب نے گزشتہ سال مجھ سے یہ اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہم نے اپنی مجلس عاملہ میں غور کرتے ہوئے یہ سوچا کہ کم سے کم کسی نیکی کے میدان میں تو امریکہ سب دنیا سے آگے بڑھ جائے۔ تو جرمنی کا نام بار بار سنتے ہیں، ہر میدان میں آگے چلا جاتا ہے، تو اس سے بھی رشک پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم نے اپنے لیے چھوٹی سی تحریک وقف جدید چن لی۔
کیونکہ باقی جگہ تو صاف ہتھیار ڈال چکے تھے، وہ صاف نظر آ رہا تھا کہ دوسرے وسیع خدمت کے میدانوں میں تو ہم سے آگے نہیں نکلا جائے گا، کم سے کم وقف جدید ہی کو چن لیں۔ چنانچہ وقف جدید کو چن کر انہوں نے محنت کی، اور 2 دن ہوئے مجھے فون پر ان کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ ہم نے خدا کے فضل سے غیر معمولی محنت سے کام لیا۔ اس کا کچھ حصہ رپورٹ کا میں پڑھ کے بھی سناؤں گا۔ اور اب ہمیں یقین ہے کہ ہم جرمنی سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ میں نے کہا کس طرح یقین ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ان کا اتنا وعدہ تھا، 35 ہزار پاؤنڈ کے قریب بنتا تھا، اور ہم نے جو وصولی کر لی ہے اب تک وہ 50 سے اوپر ہے۔ اس لیے جرمنی کے اب قریب آنے کا بھی کوئی سوال نہیں رہا، ہم تقریباً دگنے سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ لیکن جرمنی کی جب رپورٹ ملی تو جرمنی کا وعدہ وصولی 52,460 پاؤنڈ تھی، یعنی وعدے سے دگنے سے بھی زیادہ وصولی ہو چکی تھی۔ مجھے اس وقت کسی نے کہا کہ صرف 3,000 کا فرق رہ گیا ہے، اگر آپ جرمنی کو بتا دیں تو جرمنی تو آسانی سے اس کو پورا کر کے پھر آگے بڑھ جائے گا۔ میں نے کہا دونوں میرے ہی گھوڑے ہیں ایک گھوڑے نے بیچارے نے زور مارا ہے، کوشش کی ہے، آگے بڑھنے والا ہے، میں کیوں اس کو خام خواہ اس محروم کر دوں اس نیکی سے؟ اور بڑی تمنا کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے اور واقعی بڑی محنت کی ہے۔ انور خان صاحب ان کے سیکرٹری وقف جدید تھے، انہوں نے سارے ملک میں دورے کیے یا خطوط لکھے اور کوششیں کی۔ تعداد کے لحاظ سے بھی خدا کے فضل سے آگے جب اعداد و شمار آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھا کام کیا گیا ہے۔ ساری دنیا میں غالباً سب سے زیادہ چند چھوٹے ممالک کو چھوڑ کر، جن میں گنتی کی تعداد ہے، امریکہ نے تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ پاکستان کو ہم مقابلے میں شامل نہیں کرتے، کیونکہ تو وہ نمبر 1 ہی ہے بہرحال خدا کے فضل سے۔ اور باہر بھی جو قربانی کرنے والے ہیں ماشاءاللہ، ان میں بھاری تعداد ان لوگوں کی ہے جن کا پہلے پاکستان سے تعلق تھا۔ تو اس لحاظ سے بھی پاکستانیوں کا غیر پاکستانیوں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، لیکن بہرحال دوسرے بھی بڑھ رہے ہیں خدا کے فضل سے۔ میری تو اب کوشش یہ ہے، اور میں بار بار توجہ بھی ان دوسرے ممالک کو دلا رہا ہوں کہ پاکستان یا ہندوستان والوں نے ابتدائی پیغام کا حق ادا کیا ہے، آپ کے ملک تک نیکیاں پیغام پہنچائے، نیکیاں رائج کیں، کام کرنے کے اسلوب سکھائے، اور اب کب تک آپ اسی طرح ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے؟ اب وقت آ رہا ہے کہ غیر پاکستانی اہم جی بھی دنیا کے ہر ملک میں چیلنج کو قبول کریں اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کریں۔ تو انشاءاللہ وہ وقت بھی آئیں گے، اور امید رکھتا ہوں اللہ کرے کہ ہماری اس نسل کی زندگی میں یہ وقت آئیں کہ بڑی بڑی عظیم شان قومیں خدمت دین میں آگے بڑھیں، اور پاکستان کے ایم جیوں سے یا ہندوستان کے ایم جیوں سے کسی ملک میں بھی بستے ہوں، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا مقابلہ کریں اور پھر بعض میدانوں میں آگے بڑھ کر دکھائیں۔ کینیڈا نمبر 4 ہے جرمنی کے بعد، اور کینیڈا نے بھی خدا کے فضل سے اس دفعہ بہت محنت کی ہے، بہت اچھا کام کیا ہے۔ اس کے چند نمونے کام کے میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ برطانیہ کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ ثابت قدم ہے، جہاں تھا اس سے نیچے نہیں گرا، اور 18,000 پاؤنڈ کا جیسا کہ وعدہ تھا وہ انہوں نے پورا کر دیا ہے۔ ہندوستان میں کچھ کمی آئی ہے اس دفعہ، اور اس کی وجہ غالباً جو یہ ہے کہ آخری دنوں میں ہی وصولی پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، یعنی نومبر دسمبر یہ 2 مہینے خصوصیت کے ساتھ ہیں، لیکن وہاں کے حالات بہت بگڑ گئے، اور وقف جدید قادیان کو دورے کا تو سوال نہیں تھا، خطوں کے دعوت کے ذریعے بھی جماعتوں تک پہنچنا مشکل ہو گیا، اور بہت ہی بگڑے ہوئے حالات تھے، کچھ مزاج بگڑے، کچھ نقصانات میں جماعت کے بھی بعض نقصانات ہوئے ہیں، لیکن خدا کے فضل سے نسبتاً بہت کم ہیں۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ ہندوستان کی جماعتیں بھی جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہو، اپنے طور پر کوشش کریں
نیکی تو وہ ہوتی ہے جو اپنی ذات میں قائم ہو جائے اور جڑیں قائم کر لے، اور اس پہلو سے ہمیں بڑھ کا نمونہ اختیار کرنا چاہیے۔ درخت بعض دفعہ بڑے بڑے تناور ہو جاتے ہیں اور بہت دور دور تک پھیلتے ہیں، لیکن وہ درخت جو ہمیشہ ایک ہی جڑ سے تعلق رکھ کر اس سے خوراک حاصل کرتے ہیں، ان کے پھیلاؤ کے دائرے محدود رہتے ہیں اور ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن بڑھ کے درخت میں یہ خوبی ہے کہ جوں جوں پھیلتا ہے نئی شاخیں زمین کی طرف جھکاتا ہے، جو زمین تک پہنچ کے جڑیں بن جاتی ہیں، اور ان جڑوں سے پھر گویا اسی درخت کے نئے بچے پیدا ہوتے ہیں جو تعلق کاٹے بغیر نئے درخت کے طور پر نہیں بلکہ پہلے درخت کے مددگار بن کر اس کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس طرح سلسلہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ ہندوستان میں نے ایک ایسا درخت دیکھا تھا جو اتنا پھیل چکا تھا، بڑھ کا درخت 1000 سال سے بھی زائد کا غالباً کہا جاتا ہے کہ حضرت بدھ کے زمانے کا ہے، جو بھی وہاں اس کا زمانہ تھا، لیکن یہ میں نے دیکھا کہ اتنا پھیل چکا تھا کہ ہمارا بڑے سے بڑا جلسہ سالانہ یعنی 2.5 لاکھ والا جلسہ سالانہ جو تھا وہ اس کے اندر سما سکتا تھا، پارکنگ لاٹ بھی بن سکتی تھی، پھر بھی جگہ باقی رہ جاتی تھی۔ تو جماعت احمدیہ کو جو درخت کے مشابہ قرار دیا گیا ہے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے درخت وجود کی سرسبز شاخوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان شاخوں میں بھی اثر نو جڑیں بننے کی صلاحیت رکھی گئی ہے۔ اس لیے جہاں جہاں بھی جماعتیں پھیلتی ہیں وہاں وہ اپنی جڑیں زمین میں پیوست کریں اور خود نشو و نما حاصل کرنا شروع کریں، محض پرانی جڑوں پر انحصار نہ کریں۔ اس پہلو سے ہر ملک کے باشندوں کو چاہیے کہ وہ پاکستانی یا ہندوستانی نسل کے لوگوں سے جن پر سب سے پہلے احمدیت کی ذمہ داری ڈالی گئی، ان پر اپنا انحصار ان معنوں میں نہ رکھیں کہ وہی جڑیں بنی رہیں اور یہ شاخیں بن کر ان سے رس چوستے رہیں، بلکہ خود اپنے اپنے ملک میں جڑیں قائم کریں، لیکن بڑھ کی شان کے ساتھ وفاداری کے ساتھ اپنی جڑیں قائم کر کے اصل درخت سے الگ نہ ہوں بلکہ اس کا وجود بنے رہیں۔ تب ان پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ توقع صادق ہوگی کہ اے میرے درخت وجود کی سرسبز شاخوں۔ اگر انہوں نے جڑیں الگ کر لیں اور اپنے درخت بھی الگ کر لیے تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وجود کی سرسبز شاخیں نہیں رہیں گی بلکہ اور کسی شیطانی وجود کی شاخیں بن جائیں گی، یعنی سابق تعلق کٹ جائے گا اور ایک الگ شخصیت ابھر کے باہر نکلے گی جس کا اللہ کے قائم کردہ معمور سے تعلق نہیں ہوگا۔ بس اسی وجہ سے میں نے باقاعدہ سوچ کر انتخاب کر کے بڑھ کے درخت کی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے۔ جڑیں ضرور بنائیں مگر اصل کے ساتھ ہمیشہ وابستہ اور پیوستہ رہیں، اسی میں آپ کی امید بہار ہے، اسی سے انشاءاللہ تعالی آپ ہمیشہ ہمیش کے لیے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جاپان کا نمبر 7واں ہے اور ناروے کا 8واں اور موریشس کا 9واں اور سوئٹزرلینڈ کا 10واں، یعنی یہ چندہ کی ادائیگی کے لحاظ سے خدا کے فضل سے یہ پہلی 10 جماعتیں ہیں جنہوں نے نمایاں طور پر وقف جدید کے چندہ ادا کیے ہیں۔ وعدہ کے مقابل پر جن جماعتوں نے غیر معمولی طور پر زائد وصولی کی ہے ان میں امریکہ سب سے اول ہے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا۔ ان کا وعدہ 29,829 تھا اور وصولی 55,801 ہوئی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان کو اپنے وعدے پر 87.6% زائد ادا کرنے کی توفیق ملی۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ مالی قربانی کا وعدہ کرنا عموماً نسبتاً آسان ہوا کرتا ہے
اس کی نسبت آسان ہوا کرتا ہے کہ پھر ادائیگی بھی کی جائے. اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب سال ختم ہونے کا وقت آتا ہے تو یہی خطرہ ہوتا ہے جماعتوں کو اور کارکنوں کو کہ ہم وعدہ پورا کر سکیں گے کہ نہیں. اس پہلو سے امریکہ دنیا کی ساری جماعتوں سے آگے بڑھا ہے اور پاکستان اس میں شامل ہے. پاکستان بھی اپنے وعدے کے مطابق اس طرح وصولی نہیں کر سکا جس طرح امریکہ نے کی ہے اور غیر معمولی طور پر زیادہ کی ہے. دوسرے نمبر پر کینیڈا کی باری ہے. ان کا وعدہ 15,000 تھا اور 24,238 وصولی ہوئی، گویا کہ 61.58% وعدے کے مقابلے پر وصولی میں اضافہ ہوا. اور پھر جرمنی کی باری نمبر 3 پر ہے. 32,653 وعدہ تھا. یہ وہی وعدہ ہے جس پر نظر کر کے امیر صاحب امریکہ سمجھتے تھے کہ اب تو جرمنی کو ہمیں وہ مارا اور وہ مارا، بہت پیچھے رہ جائے گا. لیکن ان کو بھی خدا نے اپنے فضل سے توفیق بخشی اور وصولی 32,000 کے وعدے کے مقابل پر 52,460 کی ہوئی. اس طرح 60.65% انہوں نے وعدے میں اضافے کے ساتھ چندہ ادا کیا. جہاں تک چندہ دہندگان کی تعداد میں غیر معمولی اضافے کا تعلق ہے، اس میں اول دوم سوئم چہارم وغیرہ وغیرہ آنے والے ممالک کے نام میں پڑھ کے سناتا ہوں. مگر یہ یاد رکھیں کہ جو بہت چھوٹے ممالک ہیں جن میں تعداد بہت تھوڑی ہے، ان کا نام اگرچہ پہلے آ جائے گا لیکن جو خدمت کا معیار ہے یہ اس سے ظاہر نہیں ہوگا. خدمت کا معیار ان جماعتوں میں ظاہر ہوگا جن جماعتوں میں بہت بڑی تعداد ہے نسبتاً اور ہزاروں کی تعداد میں اضافے کیے گئے ہیں یا کم از کم سینکڑوں کی تعداد میں اضافے کیے گئے ہیں. بس چھوٹی جماعت ہونے کے لحاظ سے ان کو یہ فائدہ تو پہنچ گیا ہے کہ تھوڑی سی کوشش سے وہ اول دوم سوم میں شمار ہونے لگے ہیں. لیکن پھر حقیقت کام کی نوعیت اور بوجھ اٹھا کر چلنے کے اعتبار سے بعد میں آنے والے خدمت کے میدان میں ان سے آگے سمجھے جانے چاہیے. اس لحاظ سے بہرحال سوئٹزرلینڈ کے سر صحرا ہے. 26 تعداد تھی گزشتہ سال، اس سال 83 ہو گئی ہے، جبکہ 219% اضافہ ہے. اس کے بعد بیلجیم کی باری آتی ہے. 17 سے بڑھ کر 54 تعداد ہو گئی ہے اور 217% اضافہ ہے. پھر گیانا کی ہے. 13 تعداد تھی جو 28 ہو گئی. ابھی دیکھنے میں اعداد و شمار بعض دفعہ سچ بولنے کے باوجود جھوٹ بول جاتے ہیں، یعنی بظاہر ایک سچی بات ہے لیکن جو تاثر ہے وہ جھوٹا ہے. گیانا میں جماعت احمدیہ کی تعداد خدا کے فضل سے کافی ہے اور ان کے لیے 13 ہونا بھی قابل شرم ہے اور 28 ہونا بھی قابل شرم ہے. تو اس لیے محض اعداد و شمار کافی نہیں ہوا کرتے. اعداد و شمار کے ساتھ کچھ اس کے ماحول کی باتیں ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد اعداد و شمار کا پیغام صحیح پہنچا کرتا ہے. ورنہ جگلنگ وتھ فگرز محاورہ ہے، یہ کر کے حکومتیں بعض دفعہ اپنے بجٹ کے بالکل مختلف حالات پیش کر دیتی ہیں، حالانکہ اعداد و شمار درست ہوتے ہیں. اپنی مرضی کی بات ہے کس قسم کے اعداد و شمار کو کس طرح پیش کیا جائے. تو اب جو ہم بھی دیکھیں نا، مختلف زاویوں سے پہلو بدل کر اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتے ہیں. گوئٹے مالا کی 7 تعداد تھی 13 ہو گئی، لیکن یہاں واقعی گوئٹے مالا نسبتاً زیادہ قابل داد ہے کیونکہ گیانا کے مقابلے پر گوئٹے مالا کے احمدیوں کی جو بھی نیا مشن قائم ہوا ہے بہت ہی تھوڑی تعداد ہے. اس پہلو سے اللہ کے فضل کے ساتھ 7 کا 13 ہونا یقیناً معنی رکھتا ہے اور انشاءاللہ تعالی اور بھی اس میں اضافے ہوں گے. اب ہم آتے ہیں امریکہ اور جرمنی کی طرف. امریکہ کے چندہ دہندگان کی تعداد 1,623 تھی گزشتہ سال. ان سال یہ بڑھ کر خدا کے فضل سے 2,548 ہوئی ہے. تو 1,623 کو 2,548 میں بدلنا
یقیناً محنت طلب کام ہے، کافی وسیع پیمانے پر لمبا عرصہ تک محنت کی گئی ہوگی۔ جرمنی میں 3570 تعداد تھی، جو بڑھ کر 5560 ہوئی ہے۔ تقریباً 2500 نئے چندہ دہندگان شامل کیے گئے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے، بہت عظیم مسلسل محنت کی مظہر کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ آگے سے آگے قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ پھر اور کون سے ہیں؟ ہاں، یہ 6 ہی بیان کیے گئے ہیں۔ کینیڈا نے بھی غیر معمولی ترقی کی ہے تعداد بڑھانے میں۔ ان کی رپورٹ میں جو آپ کے سامنے رکھوں گا اس میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ عالمگیر جماعت احمدیہ عالمگیر کی پہلی 10 وہ جماعتیں جو فیصد چندے کے لحاظ سے سب سے آگے ہیں۔ اب میں ان کی فہرست آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جن جماعتوں کو توفیق ملی ہے بہت اعلیٰ کارکردگی دکھانے کی، ان کے لیے ان کے نام صرف فخریہ طور پر نہیں پڑھے جاتے، ایک تو مسابقت کی روح آگے بڑھانے کے لیے پڑھے جاتے ہیں تاکہ جن جماعتوں میں یہ روح کچھ مدھم ہے وہ جاگ اٹھے، کچھ چمک اٹھے، نئے ولولے پیدا ہوں۔ اور دوسرا ایک بڑا مقصد ان جماعتوں کے لیے دعا کی تحریک کرنا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کی ہر بات کی تان بالآخر دعا پر ٹوٹتی ہے۔ بس جب ان جماعتوں کے لیے آپ دعا کریں، ان کمزور جماعتوں کے لیے بھی دعا کریں جن کو ابھی تک قربانی کے میدان میں آگے آنے کی توفیق نہیں ملی، تاکہ ہمارے مقابلے صرف 2 یا 3 گھوڑوں میں نہ رہیں بلکہ 40، 50، 60 گھوڑے گردن کے ساتھ گردن ملا کر دوڑ رہے ہوں اور کچھ پتہ نہ ہو کہ کون آگے نکلے گا۔ یہ وہ جذبہ ہے جو قرآن کریم کی اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے کہ لِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ ہر قوم کے لیے خدا تعالیٰ نے ایک نصب العین مقرر فرما دیا ہے، اور اے محمد مصطفیٰ کے غلام، تمہارے لیے نصب العین یہ ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے مسابقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، مسلسل دوڑتے ہوئے نیکیوں کے میدان میں دوسرے بھائیوں کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرو۔ بس یہ جو نقشہ کھینچا گیا ہے، یہاں جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں گھڑ دوڑ کے لوگ بہت شوقین ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات خوب اچھی طرح جاگزین ہو چکی ہے کہ جب ایک سے زیادہ صلاحیت والے گھوڑے اکٹھا دوڑتے ہیں تو کیسا خوبصورت منظر سامنے آتا ہے، اور کس طرح وہ جو جوئے باز ہیں وہ بیچارے بے طاقت اور بے بس محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، نہیں کہہ سکتے کہ کون سا گھوڑا آگے نکلائے گا۔ بعض دفعہ 5، 6، 7 گھوڑوں میں یہ مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے گھوڑے اور شان کے گھوڑے ہیں، یہ نیکیوں کے میدان میں دوڑنے والے ہیں۔ یہاں شیطانی شرطیں نہیں بھی دی جاتی، لیکن نیک توقعات رکھی جاتی ہیں اور دعاؤں کے مقابلے ساتھ ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں۔ بس دعاؤں کے ساتھ اس مضمون کو باندھنا ضروری ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اگر ساری جماعت یہ دعا کرے کہ اللہ کرے کہ نیکیوں کے میدان میں حضرت محمد رسول اللہ کے گھوڑے کثرت کے ساتھ اس تیزی سے ایک دوسرے کے شریک ہو جائیں کہ آخر وقت تک دل دھڑکتے رہے، پتہ نہ چلے کہ کون آگے بڑھ جائے، پھر خدا کی عطا کردہ توفیق سے کچھ گھوڑے باہر نکلیں اور آگے بڑھیں، تو ایک بہت ہی عظیم روحانی لطف پیدا کرنے والا منظر ہوگا جو اپنی شان میں نرالا ہوگا، ایسی کوئی اور چیز دنیا میں دکھائی نہیں دے گی، یکتا ہوگا یہ منظر، اور یہ منظر پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے جماعتیں اس طرف آگے قدم بڑھا رہی ہیں۔ امید رکھتا ہوں کہ دعاؤں کے ذریعے یہ ساری جماعتیں نیکی کے میدان میں
قدم سے قدم ملا کر دوڑیں اور خوب آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو اللہ کے فضل سے ساری دنیا کی دوسری قومیں ہم سے بہت پیچھے رہ جائیں گی. ساری جماعت اگر نیکیوں میں آگے قدم بڑھانے لگے تو انقلاب بہت تیزی سے برپا ہو سکتا ہے. دعوت اللہ کے سلسلے میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں جماعت کا سوا حصہ بھی نہیں ہے جو فی الحقیقت دعاؤں اور حکمت کے ساتھ ارادے باندھ کر اپنے کام پر نظر رکھتے ہوئے اپنی کمزوریوں پر نگاہ رکھتے ہوئے ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. اگر 100 حصے 99 حصے باقی بھی ساتھ شامل ہو جائیں تو 100 گنا رفتار ہو جائے گی. کیفیت ہی بدل جائے گی. چند سالوں میں دیکھتے دیکھتے جماعت کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. ابھی بھی جو ہمارے تعاقب کر رہے ہیں وہ ہماری گرد کو بھی نہیں پا سکتے. پھر تو ان کو گرد بھی دکھائی نہیں دے گی. اندھوں کی طرح تلاش کریں گے کہ گئے کہاں. ابھی یہ بجلی کا کوندا یہاں سے گزرا ہے اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو تیز رفتاری میں اس طرح آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ کو خدا تعالیٰ نے صلاحیت بخشی ہے. نیکی کے میدانوں میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے اس زمانے میں. اس وجہ سے آپ کی تعمیر کی گئی ہے کہ آپ قرآن کریم میں پیش کردہ نقشوں کو اپنی ذات میں پورا کر کے دکھائیں. بس میں امید رکھتا ہوں کہ صرف چندوں کی بات میں نہیں، ہر نیکی میں انشاءاللہ تعالی جماعت انفرادی طور پر بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گی اور جماعتی لحاظ سے بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گی. سوئٹزرلینڈ کی بات کے متعلق میں نے جاپان نمبر 1 ہے اس میں حسب سابق. یہ وہ میدان ہے جس میں وہ آگے نہیں کسی کو نکلنے دیتے ماشاءاللہ. اس وقت سن رہے ہوں گے میری بات اور ضرور ہنس رہے ہوں گے کہ الحمدللہ پھر بھی ہمارا نام آیا ہے. تو اللہ کرے آپ کا نام آگے رہے. مگر دوسروں کو بھی میں کہتا ہوں جاپان کو ہرانے کی کوشش تو کریں. اس کے ہارنے سے مجھے خوشی نہیں ہوگی، آپ کے جیتنے سے خوشی ہوگی. خوشی تو پھر بھی خوشی رہے گی. گوئٹے مالا دیکھیں اس پہلو سے ماشاءاللہ نمبر 2 آ گیا ہے. جاپان میں فی کس وقف جدید کا چندہ 36.2 پاؤنڈ ہے اور گوئٹے مالا میں 34.92 پاؤنڈ. یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو انہوں نے حاصل کیا ہے، کیونکہ نسبتاً گوئٹے مالا ایک بہت غریب ملک ہے اور وہاں فی کس احمدی کی آمد دنیا کی دوسری جماعتوں سے بہت کم ہے. لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ان کو اس میدان میں بہت آگے بڑھنے کی توفیق عطا ہوئی. بیلجیم نمبر 3 ہے. بیلجیم بھی ان جماعتوں میں سے ہے جو خدا کے فضل سے تیزی سے ترقی کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، تبلیغ میں بھی بیدار ہو رہی ہے، چندوں میں بھی آگے نکل رہی ہے. کیپٹن شمیم خالد صاحب جو پہلے نیوی میں ہوا کرتے تھے، وقف کر کے بڑے ولولے اور بڑی قربانی کی روح کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو سلسلے میں کے لیے خدمت کے لیے پیش کیا تھا. کافی لمبا عرصہ فرانسیسی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، مرکزی دفتروں میں تجربے حاصل کرنے کے بعد اب بیلجیم میں امیر جماعت ہیں اور مبلغ انچارج بھی. تو جب سے تشریف لائے ہیں خدا کے فضل سے جماعت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. ان کی اوسط 34.88 ہے فی کس. اور بیلجیم کے حالات میں جانتا ہوں، وہاں کے احمدیوں کے معمولی آمد کے لوگ ہیں. وہ غیر معمولی کمائی والے میں نے نہیں وہاں دیکھے. اس لحاظ سے خدا کے فضل سے بہت ہی اچھی بہت اعلیٰ پائے کی قربانی ہے. سوئٹزرلینڈ 24 پاؤنڈ فی کس کے حساب سے نمبر 4 بنتا ہے. سوئٹزرلینڈ کے سلسلے میں ایک تصحیح بھی ضروری ہے. تحریک جدید کے نئے سال کا اعلان کرتے وقت فی کس نمایاں قربانی کرنے والی جماعتوں میں سوئٹزرلینڈ کا نام شامل ہونے سے رہ گیا تھا. دراصل ان کا معیار قربانی 121 پاؤنڈ فی چندہ دہندہ تھا، جبکہ غلطی سے 12 پاؤنڈ لکھا گیا. یعنی 121 میں سے ایک آخری یا ایک پہلا رہ گیا لکھنے سے. تو میں نے 12 پاؤنڈ جب اعلان کیا تو وہاں سے بہت دردناک احتجاج کا خط آیا کہ ہم تو چندے اکٹھے کرتے کرتے رہ گئے اور اس طرح لوگوں نے قربانیاں دیں اور آپ نے 121 کو 12 بنا دیا. تو
اب میں بڑی معذرت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اس غلطی کا اعتراف کرتا ہوں اور اطلاع دیتا ہوں جماعت کو کہ ان کا چندہ وقف تحریک جدید 121% تھا، لیکن جاپان کو پھر بھی پیچھے نہیں چھوڑ سکے، وہ پھر بھی آگے رہتا ہے الحمدللہ۔ بہرحال اب بھی یہ 5ویں نمبر پر ہیں، 4تھے نمبر پر۔ امریکہ 21.89% کے تک پہنچ گیا ہے، ساؤتھ افریقہ 18.9 اور کوریا 13 پاؤنڈ اور ڈنمارک 11 پاؤنڈ اور فرانس 10 پاؤنڈ اور جرمنی 9.43 پاؤنڈ۔ جرمنی بظاہر بہت پیچھے دکھائی دے رہا ہے، لیکن جرمنی میں فی کس احمدی کی آمد اتنی زیادہ نہیں ہے جتنا ان کے چندوں سے معلوم ہوتا ہے۔ بہت بڑی تعداد ہے بچوں وغیرہ کی جو بغیر کسی آمد کے ہیں، اور باقی سب تحریکوں میں بھی چونکہ بہت محنت کے ساتھ ہر احمدی کو شامل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جرمنی میں، اس لیے جرمنی کو اتنا پیچھے نہ سمجھیں۔ یہ اعداد و شمار کے قصے ہیں، یہ ان کے کرشمے ہیں۔ بعض اچھے کام کرنے والوں کو پیچھے دکھاتے ہیں، بعض کمزور کام کرنے والوں کو آگے دکھا دیتے ہیں۔ اصل تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اعداد و شمار کی زبان میں نہیں بلکہ خدا کے ہاں ہم آگے لکھے جائیں، اللہ کی نظر میں ہمارا مقام بلند ہو۔ اگر یہ نصیب ہو جائے تو اعداد و شمار کی زبان کچھ بھی کہتی رہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، مگر انسانی کمزوریاں ہیں، مجبوریاں ہیں، بات سمجھانے کے لیے اعداد و شمار کی زبان بھی ضرور استعمال کرنی پڑتی ہے، فائدے بھی پہنچتے ہیں اس کے۔ بیرون پاکستان کی جو مجموعی شکل ہے وہ یہ بنتی ہے، یعنی بیرون پاکستان نہیں، بیرون پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ وہ 3 ملک ہیں جہاں پہلے سے تحریک آغاز ہی سے جاری تھی۔ نئے دور میں جو تحریک جاری ہوئی ہے، یعنی بیرونی ان کے علاوہ باقی ممالک میں، ان کی مجموعی وصولی 1,92,411 پاؤنڈ بنتی ہے اور تعداد مجاہدین 22,682 ہے۔ سال گزشتہ سے موازنہ کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ باہر کی جماعتوں نے واقعتاً، باہر کی نہیں کہنا چاہیے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے علاوہ جماعتوں نے واقعتاً بہت ہی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ 91 میں وعدہ جات 96,598 تھے، وصولی 1,05,963 تھی۔ 1992 میں وعدہ جات 1,31,674 تھے، جبکہ وصولی 1,92,411 ہے۔ گویا کہ وعدوں کے مقابل پر وصولی میں بھی نہ صرف اضافہ ہے بلکہ اضافے کی رفتار میں بھی اضافہ ہے، یعنی پچھلے سال 38.38 اضافہ تھا، ان سال 81.58 اضافہ ہے۔ اللہ کرے یہ رفتار اسی طرح آگے بڑھتی رہے۔ تعداد مجاہدین کے لحاظ سے بھی خدا کے فضل سے نمایاں فرق ہے، 18,000 کے مقابل پر 22,682 کا اضافہ ہوا ہے، 22,682 تعداد بنی ہے، جو 4,499 اضافے کی مظہر ہے۔ گزشتہ سال 1990 کے آخر پر جب یہ رپورٹ مجھے پیش کی گئی تو میں نے مال والوں سے اس توقع کا اظہار کیا کہ بیرون پاکستان عنقریب چندہ وقف جدید میں انشاءاللہ 1 کروڑ تک پہنچ سکتا ہے، یا شاید خطبے میں کہا ہوگا۔ اب تک جو وصولیاں ہوئی ہیں اس کو اگر ہم پاکستانی روپوں میں تبدیل کریں تو 3 ممالک کو چھوڑ کر بیرون باقی ممالک کی کل وصولی 76,96,000 روپے میں ہو گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عنقریب اگلے سال یا اس سے اگلے سال انشاءاللہ یہ 1 کروڑ سے اوپر نکل جائے گی۔ افریقہ کے ممالک میں بہت ہی زیادہ غربت ہے، اور
ان کے جب میں اعداد و شمار پڑھ کے سناتا ہوں تو ان کو تخفیف کی نظر سے نہ دیکھیں، رحم کی نظر سے بھی دیکھیں اور دعا کی نظر سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیق بڑھائے، ورنہ مجھے علم ہے کہ افریقہ کے ممالک میں خدا کے فضل سے اخلاص کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں، لیکن صرف ایک وجہ نہیں ہے کہ وہ وقف جدید کی تحریک میں اتنا پیچھے رہ گئے ہیں۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ وقف جدید کے سیکرٹریان کا قصور معلوم ہوتا ہے، ورنہ بعض دوسری مالی تحریکات میں وہ تصویر جو وقف جدید نے پیش کی ہے اس سے بہت بہتر تصویر ابھرتی ہے۔ تو یہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ انتظامیہ کا قصور ہے، وقف جدید کو اہمیت نہیں دی گئی، حالانکہ وقف جدید کا نظام وہاں واقعتاً جاری ہو چکا ہے، دیہاتی معلمین جگہ جگہ کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے جو مرکزی مبلغین ہیں وہ دیہاتی معلمین کے محتاج رہتے ہیں، کیونکہ افریقہ کے دیہاتی معلمین میں ایک تقریر کا ایسا ملکہ ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ان کا کوئی روایتی فن ہے جو ان کے خون میں چلا آ رہا ہے، اس لیے معمولی تعلیم والے بھی جب کسی صاحب علم کا ساتھ دیتے ہیں تو اس کی ہر بات کو ایسی عمدگی سے پیش کرتے ہیں کہ ایک تمبج پیدا ہو جاتا ہے سننے والوں میں۔ بعض دفعہ یہ لگتا ہے جیسے آواز کی لہریں آپ دیکھنے لگ گئے ہیں، ان کے اندر عجیب قسم کی سنسناہٹ سی دوڑنے لگتی ہے۔ میں جب گیا تھا وہاں دورے پر تو بڑے بڑے عالم میری تقریر کے ترجمے ایسے نہیں کرتے تھے جتنا یہ دیہاتی معلم کرتے تھے، اور بہت غریبانہ حالت میں بیچارے کام کر رہے ہیں۔ اگر افریقہ کے ممالک وقف جدید کی طرف توجہ کریں تو یہ سارا روپیہ انہی معلمین کی فلاح و بہبود پر استعمال ہوگا، اور اب ہم جو باہر جگہوں سے روپیہ لا کر ان پر خرچ کرتے ہیں، مقامی طور پر یہ پھر انشاءاللہ تعالی افریقہ خود اس کام کو سنبھال لے گا۔ ماریشس صف اول پر ہے، وہ ظاہر بات ہے کیونکہ ماریشس کا معیار زندگی باقی افریقہ سے بہت اونچا ہے۔ نائجیریا 536 پاؤنڈ ہے صرف، اور یہ ماننے والی بات نظر نہیں آتی۔ جتنا مرضی آپ غربت کو اس کا ذمہ دار قرار دے دیں، اول تو نائجیریا اتنا غریب ہے ہی نہیں جتنا باقی افریقہ کے دوسرے ممالک ہو چکے ہیں، اور دوسرے وہاں کی جماعت کو میں جانتا ہوں، بڑے بڑے مخلص قربانی کرنے والے ایسے بھی ہیں جنہوں نے بڑی بڑی جائیدادیں جماعت کے سامنے پیش کی ہیں، کافی صاحب حیثیت لوگ ہیں۔ تو یہ قصور جو بھی ہے یا امارت کا قصور ہے اور یا سیکٹری وقف جدید کا قصور ہے، اور الگ الگ نہیں کہنا چاہیے، دونوں کا مل کر ہے۔ بہرحال امیر بھی ذمہ دار ہے اور سیکٹری بھی ذمہ دار ہے۔ بینین 478 پاؤنڈ ہے صرف، گیمبیا صرف 370 پاؤنڈ، مگر گیمبیا کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں واقعتاً غربت بہت ہے، اور جو روزمرہ کے چندے ہیں ان میں اللہ کے فضل سے وہ ذمہ داری سے ادا کرتے ہیں، اور جتنی مجھے توقع تھی اس سے زیادہ ذمہ داری سے وہ ماہانہ چندے ادا کرنے والے ہیں، اور یہ اب خدا کے فضل سے رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کینیا 248 ہے، یہ تو کسی طرح قابل فہم نہیں ہے۔ کینیا میں ایک بڑی تعداد ایسے پاکستانی متمول دوستوں کی بھی ہے اور درمیانی طبقے کی بھی ہے کہ اگر وہی وقف جدید میں مسابقت کی روح سے حصہ لیں تو 200 سینکڑوں کی بجائے ہزاروں تک تو آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ اور اب تو کینیا میں تیزی سے افریقن لوگوں میں بھی جماعت احمدیہ خدا کے فضل سے پھیل رہی ہے۔ اس سے پہلے یہ کمزوری تھی کہ افریقن قوموں میں جماعت کا نفوذ کم تھا، اب یہ کمزوری ختم ہو چکی ہے، بڑی تیزی سے افریقن قوموں میں نفوذ ہو رہا ہے، اور وہ بھی چندے کے معاملے میں خدا کے فضل سے پیچھے رہنے والے لوگ نہیں ہیں، غریب ہیں مگر دل کے امیر ہیں۔ بس یہ جو تصویر ہے یہ بھی جماعت کے انتظام کی کمزوری کی تصویر ہے، نہ کہ ان لوگوں کی اقتصادی یا دینی حالت کی تصویر۔ تنزانیہ بھی اسی پہلو سے قابل توجہ ہے، 231 ہے صرف، آئیوری کوسٹ 174 اور یوگنڈا 83۔ حالانکہ یوگنڈا میں بھی یوگنڈن احمدی بعض میں جانتا ہوں خود ایسے ہیں کہ وہ اکیلے بھی
باقی چندوں کے علاوہ سینکڑوں پاؤنڈ دے سکتے ہیں. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے تحریک کرنی تھی، جنہوں نے اہمیت سمجھانی تھی، وہ افسوس ہے کہ ناکام رہے ہیں اس معاملے میں. مشرق بعید کے ممالک میں انڈونیشیا نمبر 1، جاپان نمبر 2 کل ادائیگی کے لحاظ سے، آسٹریلیا 3، سنگاپور 4، فجی 5، اور پہلی 3 پوزیشنوں میں فی کس قربانی کے لحاظ سے جاپان، کوریا اور سنگاپور آتے ہیں. پاکستان میں کراچی نمبر 1 ہے، ربوہ 2، لاہور 3، فیصل آباد 4، سیالکوٹ 5، راولپنڈی 6، گجرات 7، سرگودا 8، اسلام آباد 9 اور گوجرانوالا نمبر 10 پر ہے. افسوس ہے کہ سیالکوٹ ہے ماشاءاللہ. میں حیران تھا کہ سیالکوٹ کیوں رہ گیا پیچھے، وہ 5ویں نمبر پر ہے. اب میں خلاصہ رپورٹ مکرم امیر صاحب USA پڑھ کے سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ خصوصی مسائل فاستبقوا الخیرات کے سلسلے میں جو کی گئی ہیں، ان میں سے 300 فیملیز کو دسمبر 91 کے خطبہ کی کیسٹس بھجوائی گئیں، اس تاکید کے ساتھ کہ سارے مل کر سنیں اور پھر بتائیں کہ کیا ارادے ہیں. بہت عمدہ تجویز تھی اور بڑی محنت سے یہ کام کیا گیا ہے. 6 سال کے خطبات جمعہ کے متن تمام مبلغین کو بھجوائے گئے وقف جدید کے سلسلے میں، تاکہ وہ اس کی روشنی میں احباب کو توجہ دلائیں. 14 جماعتوں نے ہفتہ وقف جدید منایا. مکرم انور محمود خان صاحب نے ایسٹ اور ویسٹ، جو نیشنل سیکرٹری ہیں، ایسٹ اور ویسٹ کوسٹ کی جماعتوں کا دورہ کر کے احباب کو تقاریر کے ذریعے خصوصی توجہ دلائی. 20 افراد جماعت نے کم سے کم $1000 پیش کرنے کا وعدہ کیا اور ادا کر دیے، اور لجنہ نے بھی غیر معمولی تعاون کیا اور 12 سال سے کم عمر کے بچوں 561 بچوں کو لجنہ کی کوششوں سے داخل کیا گیا. خدا تعالیٰ کے فضل سے وصولی $87,051 ہوئی، جو 1991 کی وصولی کے مقابلے پر 216% اضافے کے ساتھ ہوئی ہے. اب آخر پر ان کا کینیڈا کی رپورٹ سنا دیتا ہوں خلاصہ. کہتے ہیں کہ مجموعی وصولی 25,666 کے مقابلے پر ان سال کینیڈا نے وقف جدید میں 48,234 کی وصولی پیش کی ہے. گزشتہ سال 2500 افراد شامل تھے، ان سال 3480 شامل ہوئے ہیں، اور 1100% افراد اس تحریک میں، یعنی 100% افراد بعض جماعتوں کے اس تحریک میں شامل ہو گئے. اور یہ بہت بڑی چیز ہے. 100% افراد کے شامل ہونے کے لحاظ سے میرا خیال ہے دنیا بھر میں کینیڈا کے مقابلے پر اور کوئی ملک نہیں ہے. 100% افراد شامل کرنے والی جماعتوں میں کیلگری، وینکوور، رجائنا، لنڈن اونٹاریو، مارکھیم، سکاربرو، مولٹن اور ایڈمنٹن، سسکاٹون، سینٹرل ٹورانٹو، مسیساگا اور وان کی جماعتیں شامل ہیں. ہمارے مبارک احمد صاحب نذیر نے جو نذیر احمد صاحب علی کے صاحبزادے ہیں اور وقف کیا ہوا ہے. باقاعدہ جامعہ میں تعلیم تو نہیں کی، لیکن کیونکہ دینی علم کافی تھا اس لیے ان کو بغیر جامعہ کی تعلیم کے ہی میدان میں بھیج دیا گیا. بہت محنت کی ہے. ہمیشہ لکھتے ہیں کہ بعض جگہ -30 درجے ٹیمپریچر تھا، اور یہ اپنی ایک ٹیم بنا کر ایک ایک گھر پہنچے اور دروازے کھٹکھٹائے اور ان کو بیدار کیا اور وصولیاں لے کر آئے. اس وجہ سے اس سارے علاقے میں خدا کے فضل سے اکثر جماعتیں اب یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہمارے 100% افراد وقف جدید میں شامل ہو گئے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی بڑی کامیابی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. اب چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، میں باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں پیش کروں گا. کل یاد رکھیں 10 بجے صبح یہاں کے وقت کے مطابق قادیان کے جلسے میں ہماری شمولیت ہوگی، اور پرسوں ناغہ ہے
پھر پیر کے روز انشاءاللہ آخری دن 10 بجے قادیان کے جلسے میں شمولیت ہوگی. قادیان کون کچھ سمجھ نہیں آئی. 5000 وہاں اس وقت ابھی اطلاع ملی ہے کہ 5000 جلسے کے شرکاء اس وقت ہمارے ساتھ جمعے میں شامل ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ، اور کل انشاءاللہ یہ تعداد اور بھی بڑھ جائے گی. اب میں اجازت چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ کل اور پرسوں کے دن پرسوں کل تو حاضر ہوں گا دوبارہ، پرسوں ناغا، پیر کو پھر انشاءاللہ اسی وقت 1 گھنٹے کے لیے اختتامی خطاب ہوگا، اور آئندہ جمعہ 1 کو آئے گا، یعنی اگلے سال کا آغاز جمعے کے روز ہو رہا ہوگا. تو ساری دنیا کو نئے سال کی مبارکباد انشاءاللہ اگلے جمعے میں پیش کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.